ایک مرتبہ پھر سے آپ حضرات کے سامنے اسالب الانشاء کا سلسلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو، کیونکہ میں جہاں عربی سکھاؤں گا وہیں آپ حضرات کو صحیح عربی کا مفہوم بتلاؤں گا اور الفاظ کو حل کر کے بتاؤں گا، نحوی صرفی ترکیب بھی بتاؤں گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بغیر کسی دیری کے۔ فہادی حقول العروض خضراء تکس الارض اثوابا سندسیتا وتطابع النسیم العلیل فتميل حيث يميل وتلك شجيرات القطن غزة نامية يروقك منها صفوفها المنتظمة وتنسيقها البديع كأنما غرسها بستاني ماهر أو مهندس بارع۔ تو چلیے سب سے پہلے ان کے الفاظ کو حل کر لیتے ہیں۔ دیکھیے ہادی ہو یا ہادا ہو، اس کے اندر جو ہا ہوتا ہے وہ تنبیہ کا ہوتا ہے، اصل اس میں اشارہ زادی وغیرہ ہوتا ہے۔ حقول حقلن کی جمع ہے، اس کا معنی کھیت میدان، اور ارزن رزن اس کا معنی ہوتا ہے دھان۔ خضرا یہ اخضر کا مؤنث ہے، اور اخضر یہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ اگرچہ اس میں تفضیل جیسا لگتا ہے لیکن یہ اس میں تفضیل نہیں ہے، اس لیے کہ لون وائب سے اس میں تفضیل کا صیغہ نہیں آتا ہے، بلکہ اگر کہیں پر آتا ہوا نظر بھی آئے تو اسے صفت مشبہ کہا جاتا ہے، تو یہ صفت مشبہ ہے۔ اور کساکسو کسون اس کا معنی ہوتا ہے پہنانا، عطا کرنا، دینا۔ ارض کا معنی آپ حضرات کو معلوم ہے زمین ہے، اس کی جمع اراضی ہے، اور اثوابن یہ ثوبن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے کپڑا، لباس۔ اور سندسیہ سندسن سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ریشم۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ کسی بھی اسم کو جب صفت بنانا ہو تو اس کے آخر میں یا نسبتی لگا دیتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر بھی لگا دیا گیا ہے، تو یہ سندسیہ بنا۔ اور اثواب چونکہ جمع مکسر ہے اس لیے، اور جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اسی بنیاد پر یہاں پر تا کا اضافہ کر دیا گیا ہے، تو یہ سندسیتن بن گیا ہے۔ اطاوع یطاوع مطاوعتن اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے ساتھ چلنا، کسی کے ہم نوائی کرنا۔ اور النسیم کا معنی ہوتا ہے باد صبا، صبح کی بھینی بھینی ہوا۔ علیل کا معنی بیمار، لیکن یہاں پر خوشگوار اور پرلطف مراد ہے۔ اور مال یمیل میلن و میلان اس کا معنی ہوتا ہے کسی جانب جھکنا، مائل ہونا، لیکن جب مال الغصن وغیرہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے جھومنا، لہلانا۔ شجرات یا شجرتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پودا۔ اور قطن اس کا معنی ہوتا ہے روئی۔ قطن یقطن قطونا اس کا معنی ہوتا ہے کسی جگہ ٹھہرنا، بدوباش اختیار کرنا، رہنا، بسنا۔ اسی سے ہے قاطن جو ساکن کے معنی میں ہے۔ اور غزہ یغزو غزن و غزاجتن اس کا معنی ہوتا ہے ہرا بھرا ہونا، غزن نبات درخت کا ہرا بھرا ہونا۔ غزہ من بصر ہی ایسی ہی غزہ غزو باب نصر سے بھی آتا ہے، یہ جب نصر سے آئے یا ضرب سے بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے نگاہ نیچی کرنا۔ غزہ من بصر ہی نگاہ کا نیچی کرنا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ نامیتن نمائن و نمون سے ہے، اس کا معنی بڑھنا۔ اور راقع روقو روقن و رواقن اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اچھا لگنا، بھانا۔ اور ایک چیز آپ کو بتلائیں کہ راقع کا جو فائل ہوگا غیر ذوی العقول ہوگا، اور اس کا جو مفعول ہوگا وہ ذوی العقول ہوگا، اور اکثر ضمیر کی شکل میں ہوگا۔ صفن جمع صفوف اس کا معنی ہوتا ہے لائن، ترتیب، صف۔ اور نسق ینسق تنسیقاً کسی چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، ترتیب سے رکھنا۔ بدیع جمع بدائع انوکھا کسی چیز کو بغیر نمونے کا بنانے والا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بدیع کہتے ہیں چونکہ اللہ نے کائنات کو بغیر نمونے کے بنایا ہے۔ بدوع یبدو بدعتاً کسی چیز کو بغیر نمونے کے بنانا، انوکھے انداز میں بنانا۔ غرسن جمع غراس اس کا معنی ہوتا ہے پودا۔ اور غرس یغرس غرسن اس کا معنی ہوتا ہے پودا لگانا۔ بستانی کا معنی ہوتا ہے مالی۔ اور مہندس معنی انجینئر ہوتا ہے۔ بروا یبرو براتن سے اس میں فائل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے باکمال ہونا، کسی چیز میں ماہر ہونا، ایکسپرٹ ہونا، اسکلفل ہونا۔ تو آپ لوگوں نے اب اس کے الفاظ جان لیے، اب چلتے ہیں ترکیب کی طرف۔ تو دیکھیے سب سے پہلے دو جگہ یہاں پر ترکیب مشکل لگ رہی ہے۔ ایک ہادی حقول العروضی خضراء، تو ہم نے پڑھا ہے ہادی حقول العروضی خضراء، تو خضراء پر ہم نے زبر دیا ہے۔ زبر اس لیے دیا ہے کہ اس کو ہم نے حال بنایا ہے، اور حقول العروضی یہ مرکب اضافی ہو کر ذوالحال ہے، ذوالحال حال سے مل کر پھر خبر ہے آتے کی، اور یہی ترکیب مناسب ہے۔ لیکن بعض لوگ اس کو ترکیب توصیفی مانتے ہیں اس اعتبار سے کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ اگر مضاف کی صفت لانی ہو تو مضاف الیہ کے بعد لاتے ہیں، اس پر الف لام لاتے ہیں، لیکن جدید عربی کے اندر ابھی رائج ہے بغیر الف لام کے، جیسے حملۃ تطہیر واسعہ۔ چونکہ جدید عربی کے اندر اعراب بھی نہیں لگایا جاتا ہے، آخری لفظ پر اعراب نہیں دیا جاتا ہے، تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں پھنستا ہے، لیکن جب اعراب لگائیے گا، پڑھنے جائیے گا، اس وقت یہ پریشانی آپ کو لاحق ہوگی۔ وہ اگر آپ کوئی پڑھواتے ہیں آپ سے وہ پڑھ سکتے ہیں اس کو، تو اس وقت آپ ترکیب یہی کریں گے حقول العروضی مرکب اضافی ہو کر موصوف اور خضراء صفت۔ تو اس صورت میں اب جو اعراب پیچھے والا کرے گا، جیسے ہم نے پڑھا حقول العروضی، تو حقول العروضی کو اگر ہم نے موصوف بنانا ہے تو اس صورت میں حقول العروضی بولیں گے تو خضراء بولیں گے، چونکہ اس کی صفت بن گئی ہے۔
मौसूफ सिफत से मिलकर ये खबर बनेगी हादी मुब्तदा की। तो इसी और सेम इसी तरह तरकीब होगी वतिलका शुजैरातुल क़ुतनी ग़ज़तन नामियतन के अंदर, और इसके बाद और कहीं तो मुश्किल नहीं है। और हाँ, इस यहाँ पर है वतिलका शुजैरातुल क़ुतनी, तो तिलका तो मुब्तदा है, शुजैरातुल क़ुतनी ज़ुलहाल होगा, ग़ज़तन नामियतन में ग़ज़तन हाल अव्वल नामियतन हाल सानी होगा, और ज़ुलहाल हाल से मिलकर के फिर जो है तिलका मुब्तदा की खबर होगी। यरूक़ु का में काफ मफ़ूल भी है और इसका फ़ाइल सुफ़ूफ़ वल मुंतज़िमा व तंसीक़ुहल बदी है, मातू मातूफ़ अलैह होकर के, मौसूफ सिफत और मातू मातूफ़ अलैह होकर के। और कअन्नमा में जो काफ है, काफ चूँकि हरफ़ तशबीह है तो इसलिए ये यरूक़ से ही मुताल्लिक़ होगा। चलिए अब तर्जमा कर लेते हैं। तो देखो, ये धान की हरी भरी खेतियां हैं जिन्होंने ज़मीन को रेशमी कपड़े अता कर रखे हैं, और जो बाद नसीम के मुआफ़क़त कर रही है, बाद नसीम के साथ साथ चल रही है, लिहाजा जिधर हवा चलती है ये भी उधर ही झूमते हैं। ये रूई के हरे भरे और बढ़ते हुए पौधे हैं जिनकी तरतीब से बनी हुई लाइनें और अनोखी तरतीब आपको पसंद आएगी, ऐसे गोया कि उसको किसी माहिर माली ने या किसी बाकमाल इंजीनियर ने लगाया हो।